علیکم، میں ہوں علی جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹوڈیو 360۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو نیب نے ایک کیس میں گرفتار کیا ہے، تب سے پی ٹی آئی کے کارکنان، خواہ وہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، انہوں نے ایک بھرپور احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ مگر پاکستان میں یہ احتجاج پرامن احتجاج سے بڑھتا ہوا پرتشدد احتجاج تک جا پہنچا ہے، اور اس کے ویژولز ہم نے دیکھے۔ پورے ملک میں جو ہے وہ پرائیویٹ املاک کو اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، نقصان پہنچایا گیا، بلکہ بہت زیادہ جگہوں پہ تو آگ بھی لگا دی گئی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں خاص طور میں لاہور میں جو کور کمانڈر کا ہاؤس ہے، اس کو نہ صرف آگ لگائی گئی، اس کے اوپر دھاوا بولا گیا، بلکہ وہاں سے جو ہے وہ لوگ چیزیں بھی چوری کر کے لے گئے۔ اب لاہور کا جو کور کمانڈر کا گھر ہے، پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اس کی ایک اور بھی اہمیت ہے۔ یہ ایک ثقافتی حیثیت کا بھی ہمارے لیے درجہ رکھتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قائد اعظم کی ملکیت تھی یہ جگہ، اسی لیے اس کو جو ہے وہ جناح ہاؤس بھی کہا جاتا تھا پہلے۔ اب 1943 میں یہ گھر جو ہے ایک ہندو موہن لال کی ملکیت تھی، اور 1943 میں قائد اعظم نے ان سے یہ جگہ خریدی، اور تب سے یہ قائد اعظم کی ملکیت تھی۔ مگر اس کے بعد جو ہے برٹش آرمی یا ایڈمنسٹریشن نے اس جگہ کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا، اور قائد اعظم بلکہ اس ڈسپیوٹ کو لے کے عدالت میں بھی گئے۔ مگر 1948 تک جب تک وہ حیات تھے تب تک تو اس کا کوئی جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں ہوا، اور جب 1948 میں برٹش آرمی اور جو بھی انتظامیہ تھی یہاں سے مکمل طور پہ چلی گئی اور انہوں نے اس گھر کو خالی کیا، تو بعد میں اس کا انتظام جو ہے، جو اس وقت قائد اعظم کے ریپریزنٹیٹو تھے سید مراتب علی، ان کو دے دیا گیا تھا۔ اور اسی سال میں ہی پاکستان کی فوج نے اس گھر کے اوپر جو ہے وہ اپنا کنٹرول سنبھال لیا، اور 500 روپے مہینہ کے اوپر انہوں نے یہ گھر اپنے زیر استعمال کر لیا۔ تب سے لے کے آج کے دن تک یہ پاکستان میں لاہور کے جو کور کمانڈر ہیں ان کی آفیشلی جو ہے وہ رہائش گاہ ہے۔ اچھا، اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2007 میں جب ایف بی آر نے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ایک تہلکہ کیس انکشاف کیا، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو عمارت ہے، یہ جو گھر ہے، یہ بیسیکلی قائد اعظم کی ملکیت تھی، اور اس انکشاف نے پاکستان کی فوج اور سول ایڈمنسٹریشن میں ایک کہہ لیں کہ تناؤ پیدا کر دیا، ایک چنگاری لگا دی، اور بعد میں فوج کو باقاعدہ طور کے اوپر اس چیز کو کنفرم کرنا پڑا کہ انہوں نے یہ بلڈنگ جو ہے قائد اعظم کی جو بہن ہے محترمہ فاطمہ جناح، ان سے اس وقت 3.5 لاکھ روپے میں خریدی تھی۔ تو تب سے لے کے جو ہے یہ یعنی کہ 1948 سے لے کے یہ اب تک پاکستان میں لاہور کور کمانڈر کی سرکاری رہائش گاہ تھی، اور جن لوگوں نے اس کے اوپر آگ لگائی، اس کے اوپر دھاوا بولا، انہوں نے جو ہے وہ شاید یہ نہیں سوچا تھا، شاید ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس عمارت کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتی ہے، مگر انہوں نے قائد اعظم کی جو رہائش گاہ ہے، قائد اعظم کی جو ملکیت تھی، اس کو نہ صرف اس کے اوپر دھاوا بولا، اس کو آگ لگائی۔ آپ یہ جو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بالکل اس طرح بنا دیا کہ اب یہ قابل استعمال فی الحال تو نہیں رہی، اور نہ صرف اس کو آگ لگائی بلکہ یہاں سے جو ہے وہ لوگ جو کور کمانڈر کے زیر استعمال چیزیں تھیں وہ بھی چوری کر کے لے گئے، اور بہت سارے لوگوں کو تو ہم نے ٹی وی میں یہ کہتے ہوئے بھی سنا، کیونکہ یہ چیزیں ان کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدی گئی تھی، اسی لیے انہوں نے اس کو اپنا مال سمجھا اور اس کو وہ لیتے بنتے۔ اچھا، اب ایک بات اور بنیادی بات یہ بھی ہے کہ فوج نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیوں نہیں کیا اتنی آسانی سے؟ وہاں پہ جو خاص طور پہ لاہور میں رہتے ہیں، وہاں پہ آپ کور کمانڈر کے گھر میں جسے کہتے ہیں کہ چڑی بھی پر نہیں مار سکتی، تو یہ لوگ کیسے اتنی آسانی سے گئے؟ انہوں نے دھاوا بولا، انہوں نے آگ لگائی، وہاں سے جو ہے وہ مال، سارا سامان لوٹا اور مال غنیمت سمجھا اور وہ چلتے بنے۔ شاید فوج کا ایک یہ بڑا جو ہے وہ اچھا ڈیسیژن تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی ریزسٹ نہیں کیا، کیونکہ فوج بھی یہ سمجھتی تھی اور سمجھتی ہے کہ یہ عمارت دوبارہ شاید قابل استعمال بنائی جا سکتی ہے، اس کا نقصان تو پورا کیا جا سکتا ہے، مگر وہ شر پسند عناصر جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور اس سے فوج اگر اس کے اوپر ریزسٹ کرتی، ریئیکٹ کرتی، تو بہت سارا جانی نقصان ہو سکتا تھا، مگر اس جانی نقصان کا کوئی ازالہ نہیں ہونا تھا۔ تو شاید یہی وجہ تھی فوج نے
تب تو اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا، مگر امید ہے کہ جو فوج اس کے اوپر اپنا ضرور سٹیٹمنٹ جاری کرے گی. مزید جو ہے وہ جن لوگوں نے بھی اس کے اوپر آگ لگائی، ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کیمرے کی آنکھیں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کیسز بھی چلیں. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کے لیے کس نے اکسایا؟ کیونکہ اگر تو نیب نے گرفتار کیا اور پی ٹی آئی کا غصہ جو ہے وہ حکومت کے اوپر تھا، تو اس میں لاہور کور کمانڈر کا کیا قصور تھا؟ یا اگر اس کے اوپر فوج نے کیا تو اس طرح جو ہے وہ لاہور کور کمانڈر کی سرکاری رہائش گاہ کو کس طرح انہوں نے جلایا؟ اب یہ بات تو سیاسی جماعتوں کو خود سوچنی چاہیے کہ اگر ان کی جو ہے وہ آڑ میں ان کے پرامن جو ہیں وہ شہری ہیں، احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، ان کی صفوں میں کچھ ایسے بھیڑیے بھی ہوں گے جنہوں نے سیاسی جماعت کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس بلڈنگ کو آگ لگائی. نہ صرف اس بلڈنگ کو بلکہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ پرتشدد واقعات کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو بڑے فرنٹ لائن جو ہیں وہ فرسٹ ایئر کے جو سیاسی رہنما ہیں، ان کو باقاعدہ طور کے اوپر ان لوگوں سے ڈس اون کرنا ہوگا، کیونکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ تو فی الحال نیب کی حراست میں ہے. اچھا، اور دوسری بات جو میری نظر میں ہے، جس کے لیے میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا، کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے ایک سال سے جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، تب سے ایک میڈیا کے کچھ خاص لوگ، مخصوص لوگ جو صرف اپنی جسے کہتے ہیں کہ دکان چمکانے کے لیے، اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے، انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا ہے، اور اس زہر نے بھی اس میں جلتی کے اوپر تیل کا جو ہے وہ کام کیا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت حد تک خراب ہو چکی ہیں. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کی عدالتیں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرے گی، تاکہ معاملات کو سلجھایا جا سکے، نہ کہ پاکستان کو مزید انارکی کی طرف لے کے جایا جا سکے، اور نہ اتنے زیادہ پرتشدد واقعات ہوں کہ دشمن کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملے اور وہ سارے کام ہم اپنے ہاتھوں سے کر دیں. تو میرے خیال سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو کہ اپوزیشن میں ہے، ان کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا، تاکہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جا سکے.